بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور اگر بستیوں والے واقعی ایمان لے آتے اور بچ جاتے، اللہ سے ڈر جاتے، تو ہم ان بستی والوں پر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کرتے، لیکن ان لوگوں نے جھٹلا دیا، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ناراضگی اور غضب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ رب کائنات ہمارے تمام بیماروں اور مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کو خیر اور برکت والا حلال کا رزق عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، مالک کائنات سب کی بخشش فرمائے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دین، اپنے نبی کا فرمان صحیح معنوں میں سمجھانے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو سن اور سمجھ کر مالک کائنات عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ قابل قدر نوجوان دوستوں، بزرگوں، عزت کے لائق ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اور اس بات کا اظہار اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تمہاری ساری زندگی گزر جائے، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، جو نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، اللہ کی ان نعمتوں کا مجھے اور آپ کو فائدہ اسی وقت ہوگا جب ان نعمتوں میں برکت بھی ہوگی۔ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اگر اس میں برکت ہے، شفا والی زندگی ہے، صحت والی زندگی ہے، انسان اس زندگی سے فائدہ اٹھائے گا، عبادت کرے گا، کام کرے گا۔ اگر زندگی میں برکت اور شفا ہے، اگر زندگی میں جسم میں برکت نہیں ہے، شفا نہیں ہے، یہ وجود اپنے لیے بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ مال اور دولت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس مال کا، اس دولت کا فائدہ تب ہوگا جب مال اور دولت میں برکت آئے گی، ضروریات پوری ہوں گی، انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دعا کریں اللہ سب کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنائے۔ جو والدین جوان بیٹیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، اللہ سب کے معاملات آسان فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو خیر، برکت اور بلائی والے، خیر خواہی والے رشتے عطا فرمائے۔ اولاد بہت بڑی نعمت، لیکن اگر اولاد میں برکت ہے، رحمت ہے، فرما برداری ہے، پھر یہ اولاد والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر وہ اولاد میں برکت نہیں، اللہ کی طرف سے خیر نہیں، یہی اولاد جس کے لیے لوگ ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اگر اس نعمت میں برکت نہیں ہے، یہ نعمت والدین کے لیے بربادی اور ذلت کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں اگر برکت ہوگی، اللہ کی رحمت شامل ہوگی، اللہ کا کرم ان نعمتوں میں ہوگا، پھر یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے اور نفع کا باعث بنیں گی۔ برکت اور اللہ کی رحمت ان ساری نعمتوں میں ہوگی، پھر ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور برکت کس چیز کو کہتے ہیں؟ برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ جو بھی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ ہمارے لیے اس نعمت کو فائدے کا باعث بنا دے۔ تھوڑی نعمت ہے، تھوڑی چیز ہے، اللہ اس تھوڑی چیز میں ہماری ضروریات پوری کر دے۔ اور برکت یہ بھی ہے، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اللہ ان نعمتوں کو ہم سے کبھی محروم نہ کر دے۔ مال ملتا رہے، اولاد کو شفا رہے، گھر اللہ نے دیا ہے وہ پاس رہے، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، دل کا سکون بن جائے۔ ان نعمتوں میں اللہ برکتیں ڈال دے، خوشحالیاں پیدا کر دے، یہ نعمتیں دیکھ کر ہمارا دل سکون میں رہے، یہ ہے برکت۔ دعا کرنی چاہیے اللہ ہماری زندگی میں، ہماری عمر میں، ہماری اولاد میں، ہماری سواریوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں میں، کاروبار میں جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ان سب نعمتوں میں اللہ برکتیں ڈال دے۔ اللہ ان نعمتوں سے صحیح معنوں میں فائدے اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ان ساری نعمتوں کو ہمارے دلوں کے سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنا دے۔ ان نعمتوں میں برکت کیسے ملتی ہے؟ جمعے کا یہ موضوع ہے۔
مال میں برکت، اولاد میں برکت، گھر میں برکت، دکان میں، کاروبار میں، رزق میں، ان نعمتوں میں خیر اور برکت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث، اور اس حدیث کی وضاحت میں آج کا جمعہ خطبہ ہوگا۔ آپ کی توجہ چاہیے برکت لینے کے لیے، نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، نعمتوں میں خیر اور بھلائی حاصل کرنے کے لیے، برکت پانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتائے، طریقے بتائے، راستے بیان کیے، ہمیں وہ طریقے سکھا دیے جن کی وجہ سے ہم اللہ کی نعمتوں میں برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت والی سچی زبان سے برکت کے حصول کا طریقہ بتا دیا۔ اب کوشش میں نے اور آپ نے کرنی ہے، خوشحالی کے لیے، امن کے لیے، سلامتی کے لیے، شفا کے لیے، خیر اور برکت کو پانے کے لیے محنت میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ حدیث کو بیان کرنے والے صحابی رسول جناب صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ، اس صحابی نے نبیوں کے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے الفاظ سنے، برکت کو پانے کے لیے، رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، زندگی میں شفا اور خوشحالی کے حصول کے لیے اللہ کے پیغمبر نے الفاظ بیان فرمائے، اور صحابی نے سن کے آگے نقل کر دیے، امت تک پہنچا دیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت والی سچی زبان تھی۔ صحابی کے کانوں نے یہ حدیث سنی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہم بارک لی امتی، اللہم بارک لی امتی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں، فجر کے وقت میں برکتیں نازل فرما دے۔ برکت لینے کا وقت، شفا حاصل کرنے کا وقت، مال جان میں، رزق گھر میں، اولاد میں، خیر حاصل کرنے کا وقت، رزق حاصل کرنے کا وقت۔ میرے نبی نے فرمایا، اے اللہ، میری امت میں سے جو مرد عورت فجر کے وقت اٹھیں گے، اس وقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، سجدہ کریں گے، اے اللہ، میرا جو امتی صبح فجر کے وقت بیدار ہوگا، اللہ اس کی زندگی کو برکتوں سے بھر دے، رحمتیں عطا کر دے، شفائیں عطا کر دے، سلامتیاں عطا کر دے، دلوں کا سکون عطا کر دے، مال میں، رزق میں خیر عطا کر دے اس امتی کے لیے فی بکورہا، جو دن کے شروع میں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کے لیے بیدار ہوتا ہے۔ صحابی نے حدیث سنی، یہ صحابی کاروبار کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ صحابی نے اپنا مشاہدہ بیان کیا، اپنا عمل بیان کیا، اپنا ایکسپیرینس بیان کیا۔ جناب صخر غامدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پہلے میں کاروبار کرتا تھا، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے اٹھتا، وقت گزار کے اٹھتا، کاروبار شروع کرتا۔ جس دن سے میں نے یہ حدیث سنی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کر کے میں اپنی دکان پہ چلا جاتا، کاروبار شروع کر دیتا۔ چند دنوں میں اس علاقے کا سب سے بڑا مالدار تاجر بن گیا، نبی کی اس دعا کی برکت سے۔
اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اس وقت اٹھ کے نماز کی پابندی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے برکت مانگنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت اگر برکت چاہتی ہے، شفا چاہتی ہے، سلامتی چاہتی ہے، خوشحالی چاہتی ہے، طریقہ میرے نبی نے بتایا ہے، آؤ فجر کا وقت ہے، رزق لینے کے لیے، شفائیں لینے کے لیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے اٹھو، اس وقت میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ صحابی کہتے ہیں میں نے صبح اٹھ کے اپنے کاموں کو شروع کرنا، کاروبار کرنے کا آغاز کیا، چند دنوں میں اللہ نے میرے کاروبار میں، میری دکان میں، میرے رزق میں، میرے مال میں برکتوں کا نزول فرما دیا۔ صحابہ کرام فجر کی اذان کے وقت، فجر کی نماز کے وقت بیدار ہوا کرتے تھے، اٹھا کرتے تھے، اور سورج طلوع ہونے تک بیدار رہا کرتے تھے۔ اگر کسی نے رات کو قیام کیا ہے، رات کو تھکاوٹ ہے، نیند میں کمی ہے، صحابی نے اگر نیند پوری کرنی ہوتی سورج طلوع ہونے کے بعد سویا کرتے تھے۔ جناب ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد ہم جناب عبداللہ بن مسعود سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مفسر قرآن، صحابہ میں وہ صحابی جس سے صحابہ فتویٰ پوچھا کرتے تھے، قرآن کی تفسیر پوچھا کرتے تھے، نبی کی حدیث کا معنی سمجھا کرتے تھے، جناب عبداللہ بن مسعود وہ صحابی جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا یہ عبداللہ مسعود کا بیٹا جس کی ٹانگیں بڑی باریک ہیں، ٹانگیں بڑی کمزور ہیں، قد بڑا چھوٹا ہے، لیکن یہ عبداللہ اللہ کے قرآن کا اتنا بڑا عالم ہے، اس کی ان چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کو جب قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو میں رکھ کے تولا جائے گا، یہ چھوٹے قد والا عبداللہ، باریک ٹانگوں والا عبداللہ، اس کی ایک ٹانگ کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ نیکی کی وجہ سے، اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے یہ عبداللہ صحابہ عبداللہ بن مسعود کے گھر میں گئے، دستک دی، جناب عبداللہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، کہا اندر آ جاؤ۔ دروازے پہ کھڑے دوستوں نے آواز نہیں سنی، کھڑے رہے، پھر دستک دی، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ملازمہ بچی کو، گھر میں کام کرنے والی بچی کو دروازے پہ بھیجا، ان کو اندر لے کے آؤ۔ صحابہ کرام جناب عبداللہ بن مسعود کے کمرے میں داخل ہوئے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، فجر کی نماز پڑھی ہے، ابھی سورج نہیں نکلا، جناب عبداللہ بن مسعود چارپائی پہ بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس بابرکت وقت میں، شفا والے وقت میں، خیر والے وقت میں، صبح کا وقت جب اللہ رزق بانٹتے ہیں، خیر کا نزول کرتے ہیں، دنیا میں شفائیں بھیجتے ہیں، اس برکت والے وقت میں نبی کا صحابی اپنے چارپائی پہ بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور جناب عبداللہ بن مسعود نے ابو وائل سے پوچھا، ابو وائل جب میں نے تمہیں اندر آنے کی اجازت دی تھی تم نے دوبارہ دستک کیوں دی؟ جناب ابو وائل نے فرمایا کہ میں نے آپ کی آواز نہیں سنی تھی، مجھے یہ لگا کہ شاید آپ کہیں آرام نہ کر رہے ہوں، سو نہ رہے ہوں۔ جناب عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہمارے گھر والے غافل نہیں ہیں، ہم اللہ کے ذکر سے غافل نہیں، میرے گھر کے افراد فجر کی نماز سے لے کے سورج طلوع ہونے تک آرام نہیں کرتے، سوتے نہیں، بلکہ سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ کوئی ذکر کر کے، کوئی قرآن پڑھ کے، کوئی دعا کر کے،
فجر کی نماز سے لے کے سورج طلوع ہونے تک میرے گھر کے مرد اور عورتیں اللہ سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ تھے صحابہ، فجر کے بعد سونے والے نہیں تھے، سورج کے طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، برکتوں کو سمیٹنے والے، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے والے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اس بابرکت وقت میں رحمتیں، برکتیں اور شفائیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اس بابرکت وقت میں نیند کی قربانی دے کے اللہ کے حضور کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کا وقت سورج طلوع ہونے تک برکت والا، رحمت والا، شفاؤں والا وقت۔ اس وقت کے بارے میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وَمِنَ الْمَكْرُوهِ عِندَهُمْ النَّوْمُ بَيْنَ الصَّلَاةِ الصُّبْحِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ وَقْتُ غَنِیمَةٍ۔ امام ابن قیم فرمایا کرتے تھے، فجر کی اذان سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک اگر اس وقت میں کوئی بندہ سوتا ہے یہ مکروہ ہے، نہ نبی کو پسند ہے نہ اللہ کو پسند ہے، اور اس وقت میں سونے والے بندے نہ خالق و مالک کے محبوب ہیں، نہ نبی پاک کے پسندیدہ ہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام فجر کی اذان سے لے کے سورج طلوع ہونے تک سویا کرتے تھے۔ ابن قیم فرمایا کرتے تھے یہ وقت غنیمت کا وقت ہے، کچھ حاصل کرنے کا وقت ہے۔ جو شفا چاہتا ہے، رحمت چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، اپنے معاملات میں خیر چاہتا ہے، اپنی زندگی میں اللہ کی مدد چاہتا ہے، وہ فجر سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک قرآن پڑھ کے اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے برکت مانگا کرے۔ یہ وقت سونے کا نہیں ہے۔ اور ابن قیم فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّهُ أَوَّلُ النَّهَارِ وَمِفْتَاحُهُ وَوَقْتُ نُزُولِ الْأَرْزَاقِ وَحُلُولِ الْبَرَكَةِ۔ فرمایا صبح کا وقت، فجر کی اذان کا ٹائم، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کا وقت، ابن قیم فرماتے ہیں یہ وقت ہے جب اللہ رزق بانٹتے ہیں، اللہ رحمتیں تقسیم کرتے ہیں، وَحُلُولُ الْبَرَكَةِ، اور اس وقت میں اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں لے کے زمین والوں کے لیے اترتے ہیں۔ حلول البرکہ، سورج طلوع ہونے سے پہلے اس بابرکت وقت میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان کو نصیب ہوتی ہیں جو اس وقت میں بیدار ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا کریں اللہ اس وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی، اس وقت میں اٹھ کے بیدار ہو کے اللہ کا ذکر کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وقت میرے نوجوان بھائیوں شفاؤں کا پانے کا وقت ہے، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، رزق تقسیم ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ اس وقت میں آسانیاں بانٹتے ہیں۔ فجر کی اذان سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک اپنی نیند کو دور کر دے، بستر کو ترک کر دے۔ بڑی لمبی رات ہے، بڑا لمبا وقت ہے سونے کے لیے، اس وقت میں سونے والا خسارے میں ہے۔ فجر کی اذان سے لے کے
सूरज के तुलू होने तक बिस्तर के साथ वफादारी करने वाला अल्लाह की बरकतों से महरूम रहता है, खसारे में है, नुकसान में है, घाटे में है वो बंदा जो सूरज के तुलू होने तक बिस्तर के साथ चिमटा रहता है। छोड़ें अपने बिस्तर को इस वक़्त में, दुआएं मांगने का वक़्त है, शिफाएं मांगने का वक़्त है, आसानियां मांगने का वक़्त है, जवान बेटियों के लिए, जवान बेटों के लिए रिश्ते मांगने का वक़्त है, रिज़्क़ में, माल में, औलाद में, ज़िंदगी में, उम्र में खुशहाली मांगने का वक़्त है, आसानी मांगने का वक़्त है। जो आपके मंसूबे रुके हुए हैं, जो काम अटके हुए हैं, जो काम पूरे नहीं हो रहे, उन कामों की तकमील और उन कामों को पूरा करने का वक़्त है। उठें इस वक़्त में, फजर की नमाज पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, कुरान की तिलावत करें और बाबरकत वक़्त में रब की रहमत को हासिल करने के लिए अल्लाह से दुआ करें। बहुत बड़े फ़ायदे में है, आसानी में है, खालिक व मालिक की रहमत में है वो बंदा जो इस कीमती वक़्त में बेदार होके बरकतों को समेट लेता है। कैसी बरकत है मेरे नौजवान भाइयों, अपनी रवश, अपनी आदत, अपना तरीका, अपना रास्ता तब्दील कीजिए। आज का नौजवान परेशान है बेरोजगारी की वजह से, और जिसके पास रोजगार है वो इस बात से परेशान है कि पूरी नहीं पड़ती। पूरी करने वाला अल्लाह है, पूरी हो जाती है, बरकतें आ जाती हैं, आसानियां हो जाती हैं उन लोगों के लिए जो नबी के बताए हुए रास्तों पे चलता हुआ फजर के वक़्त में बरकत हासिल करने के लिए दुआ करता है। दिन के आगाज से लेके रात के इंतहा और आखिर तक अल्लाह सारे काम सीधे कर देता है, आसानियां पैदा कर देता है, दिल और दिमाग खोल देता है, बरकतों का नुज़ूल कर देता है, परेशानियां और बीमारियां टाल देता है जब लोग अल्लाह के नबी के तरीकों को अपना लेते हैं। उठें फजर के वक़्त, नमाज पढ़ें बाजमात, दुआ करें अल्लाह के सामने, कुरान खोलें, जिक्र करें, अल्लाह के नाम के साथ, बाबरकत कुरान के साथ, अल्लाह के जिक्र के साथ और दुआ के साथ दिन का आगाज़ करें। अल्लाह दुनिया भी संवार देगा और आखिरत के मामलात भी आसान कर देगा। रिज़्क़ के ख़जाने उसी के हाथ में हैं, आसानियाँ देने वाला भी वो है। आसानी हासिल करने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाली हासिल करने के लिए इन रास्तों को अपनाएं जो अल्लाह के महबूब ने बयान किए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी बरकत है इस वक़्त में उठने की। फजर की अजान सुन के उठने वाला नौजवान, फजर की अजान पे बेदार होने वाली नौजवान बहन बेटी, सूरज के तुलू होने से पहले जिक्र करने वाले, कुरान पढ़ने वाले अल्लाह के बंदे, कैसी बरकत हासिल होती है। पहली हदीस जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बश्शिरिल मशाईन फिद्दुलम इलल मसाजिद अन्नूर ताम यौमिल क़ियामा। बरकत मिलती है फजर के वक़्त उठने वालों को। अल्लाह के महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली हदीस, जो लोग फजर के अंधेरों में नमाज पढ़ने के लिए, बाजमात नमाज अदा करने के लिए फजर के वक़्त अंधेरे में चल के अल्लाह के घर में आते हैं, क़यामत के अंधेरों में अल्लाह इनको नूर और रोशनियां अता कर देगा। जब लोग महशर के मैदान में भटक रहे होंगे, खाइयों में धक्के खा रहे होंगे, गिर रहे होंगे, अपने गुनाहों के अजाब में डूबे होंगे, फजर के वक़्त उठ के अंधेरे में आके नमाज पढ़ने वाला, मस्जिद में आके बाजमात नमाज में शरीक होने वाला, अल्लाह क़यामत और कब्र के अंधेरों में इसको नूर अता कर देगा। यह है बरकत। 10-20 मिनट की नींद, घंटे 2 घंटे का आराम हमें
کہیں قیامت کے دن کے نور سے محروم نہ کر دے۔ دوسری حدیث، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش نصیب لوگوں کے لیے فرمایا جو فجر کے اندھیرے میں اٹھتے ہیں، نماز پڑھ کے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری کی، من صلی البردین دخل الجنہ۔ فجر کی نماز اندھیرے میں، اصل ٹائم اور اصل وقت میں مسجد میں آ کے باجماعت پڑھنے والا، فجر کی نماز نیند کو چھوڑ کے، بستر کو چھوڑ کے، اپنے آرام کو ترک کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بستر سے اٹھنے والا، فجر کی نماز باجماعت آ کے اندھیرے میں پڑھنے والا، داخل الجنہ، نبی نے برکت دے دی، رحمت دے دی، بشارت دے دی۔ جو فجر کے اندھیرے میں چل کے آیا ہے، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دے دی ہے۔ کہیں ہمارا 1-2 گھنٹے کا آرام، صبح کی نیند ہمیں جنت سے محروم نہ کر دے۔ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، یہ وقت ہے جنت کو حاصل کرنے کا۔ اٹھیں فجر کے وقت، توفیق مانگے اپنے خالق و مالک سے، اللہ ہمیں فجر کی نمازیں باجماعت آ کے اندھیرے میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری حدیث، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صبح کے وقت کی برکت بیان فرمائی، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ یہ ہے برکت۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز وہ بندہ، وہ عورت آگ میں داخل نہیں ہوں گے جو فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے ہیں اور عصر کی نماز وقت پہ پڑھتے ہیں۔ جہنم سے رہائی کی ضمانت دے دی گئی، جہنم سے نجات کی خوشخبری دے دی گئی ان نوجوانوں کو جو فجر کی اذان سن کے اپنی بستر اور اپنی نیند کی قربانی دینا جانتے ہیں، جو جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، خالق و مالک کی محبت کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے حی علی الصلاۃ کی آواز سن کے الارم لگاتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، فجر کے اندھیرے میں باجماعت نماز آ کے مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے بشارت دے دی، اللہ نے ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ ہے برکت۔ کہیں صبح 1 گھنٹے کی نیند، بستر کے ساتھ محبت ہمیں ان خوشخبریوں سے محروم نہ کر دے۔ کہیں 2-4 گھنٹوں کی غفلت، کہیں لاپرواہیاں اور سستیاں ہمیں نبی کے فرمان سے، اللہ کی برکت سے دور نہ کر دیں۔ جنت میں داخل ہوگا وہ بندہ جو فجر کی نماز اندھیرے میں آ کے پڑھتا ہے، برکت ملے گی، جہنم سے اور آگ سے آزادی ملے گی اس بوڑھے کو، اس جوان کو، اس عورت کو جو فجر کے اندھیروں میں اٹھ کے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہے برکت کی زندگی۔ اور اگر یہ نہیں، پھر کچھ بھی نہیں، پھر رونا دھونا ہے، پھر شکوے اور شکایتیں ہیں۔ اگر یہ نہیں، فجر کے وقت بیداری نہیں، فجر کے اندھیرے میں اٹھ کے نماز نہیں، پھر وہی نتیجہ ہے جو آج ہمارا ہے۔ کاروبار ہوتے ہوئے، لاکھوں روپیہ ہوتے ہوئے، مال و دولت ہوتے ہوئے، اپنا ملک، اپنی ریاست ہوتے ہوئے، صرف رونا دھونا اور شکوہ ہے۔ کس وجہ سے؟ میں نے جمعے کے شروع میں آغاز کیا تھا، اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر اس میں برکت نہ ہو یہ عذاب ہے۔ زمین، فصل، باغ اور کھیت اللہ کی نعمت ہے، اگر اس میں برکت نہیں یہ عذاب ہے۔ کاروبار اور دکان، جوانی اور صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس میں برکت نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں، یہ مال، یہ جوانی، یہ عمر شکوہ اور شکایت بن جائے گا، رونا دھونا بن جائے گا۔
جہنم سے آزادی، جنت کے وعدے اس نوجوان کے لیے جو فجر کے بابرکت وقت میں اٹھ کے آ کے نیند کو چھوڑ کے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ چوتھی حدیث فجر کے بابرکت وقت کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح مسلم میں، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، فہو فی ذمۃ اللہ۔ یہ ہے برکت۔ نبیوں کے امام نے فرمایا، جس کے بارے میں میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے، ساری دنیا کی بات میں شک ہو سکتا ہے، میرے نبی کی بات میں شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جو فجر کی نماز اٹھ کے اول وقت میں اندھیرے میں پڑھتا ہے، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، اس کے رزق کا وعدہ اللہ نے کر لیا ہے، اس کی جسم میں شفا کا وعدہ، اس کے رزق میں برکت کا وعدہ، اس کی زندگی میں خوشحالی کا وعدہ، اس کی عمر میں برکت کا وعدہ اللہ نے کر دیا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے فجر کے وقت اٹھتا ہے اور آ کے اندھیرے میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ آج حقیقت یہ ہے، اللہ کا ذمہ ہم سے روٹھ چکا ہے، اللہ کی ضمانت ہم سے دور ہو چکی ہے۔ اور مجھے وہ حدیث بھی یاد آئی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جو فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اندھیرے میں آ کے اللہ کے گھر میں نماز ادا کرتا ہے، جب تک یہ زندہ رہے گا اللہ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آنے دے گا، اور جب اس کو موت کا پروانہ آئے گا، موت کا بلاوا آئے گا، اللہ اس کو ایمان اور سلامتی والا خاتمہ عطا کرے گا۔ آج میری قوم کا، میرے وطن کا نوجوان نبی کی بتائی ہوئی اس برکت سے دور ہے۔ آٹے اور گندم کے لیے لائنوں میں دھکے اور برکت حاصل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، رونا دھونا باقی رہ جاتا ہے، شکوہ باقی بچتا ہے، شکایتیں باقی بچتی ہیں، جب انسان نبی کے بتائے ہوئے راستوں سے دور ہوتا ہے۔ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، اللہ روزی کا وعدہ کرتا ہے، آسانی کا وعدہ کرتا ہے، سلامتی کا وعدہ کرتا ہے اس بندے کے لیے، من صلی الصبح، جو صبح کی نماز اول وقت میں اندھیرے میں پڑھتا ہے۔ اور پانچویں حدیث غور طلب، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداء فی جماعہ ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے گھر میں بیٹھا رہا سورج کے طلوع ہونے تک، 30 منٹ یا 40 منٹ فجر پڑھ کے اللہ کے گھر میں بیٹھا رہا اور دنیا داری کی باتیں نہیں کی، سیاسی باتیں نہیں کی، بلکہ فجر سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک یہ آدھا گھنٹہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یا اپنے گھر میں جا کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، قرآن پڑھا، اللہ کو یاد کیا۔ جب سورج طلوع ہوا 2 رکعتیں اشراق کی نماز ادا کر لی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہ اس بابرکت وقت میں نماز پڑھ کے ذکر کرنے والے کو اور سورج نکلنے کے بعد اشراق کی 2 رکعتیں پڑھنے والے کو، میرے نبی نے 3 دفعہ فرمایا، تامہ تامہ تامہ، مکمل مکمل مکمل، حج اور عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ہے برکت، کوئی تیار نہیں اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے، کسی کے پاس وقت نہیں فجر کے بعد اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں یا جائے نماز پہ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ اللہ کا ذکر کر لے۔ اور یہ وہ قوم ہے جو ولیمے کی روٹی میں 2 گھنٹے بیٹھی رہتی ہے۔
शादियों में जाके 3-3 घंटे मुंह लटका के बैठे रहते हैं खाने की एक प्लेट के लिए। अल्लाह की कसम, अगर कभी इतना वक़्त अल्लाह को याद करने में लगाया होता, आज मेरे मुल्क की ये रुसवाई ना होती। अल्लाह का जिक्र करें फजर के बाद सूरज तुलू होने तक। फरमाया ये बरकत है, ये रहमत है। अल्लाह इस बंदे को मुकम्मल हज करने वाले के बराबर, उम्रा करने वाले के बराबर सवाब अता कर देता है। और छठी हदीस, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, हदीस आगे बयान करता हूं, लेकिन मैं भी आप भी जरा ज़मीर की अदालत को झंझोड़ें और सवाल कर लें, आज कितने दिन हुए हैं मुझे इशा की नमाज जमात के साथ पढ़े हुए। और शिकवा ये है मुल्क के हालात बड़े बुरे हैं। शिकायत ये है जिम्मेदार हुक्मरान है। जनाब आप काबिल इज्जत हैं, काबिल एहतराम हैं, आप सब कुछ हैं, लेकिन ज़रा ज़मीर से सवाल कर लीजिए, इशा की नमाज तकबीर के साथ जमात के साथ पढ़े हुए आज कितने दिन हो चुके हैं। जिसने इशा की नमाज पढ़ी जमात के साथ, अल्लाह इसको बरकत अता करता है। अल्लाह आधी रात तहज्जुद पढ़ने का सवाब अता कर देता है। यह है बरकत। और जिसने फजर की नमाज भी बाजमात पढ़ी, ये भी सवाल कर लें, गुजरांवाला के आखिरी कोने में जाते हैं 1200 रुपये मजदूरी के लिए, 30 लाख रुपया लगा के दुनिया के आखिरी कोने में जाते हैं, दुनिया की धूल चाटने के लिए, 4 टके कमाने के लिए। कितने दिन हुए मेरे नौजवान भाई फजर की नमाज बाजमात पढ़े हुए। दुआ करें अल्लाह तौफीक अता कर दे, अल्लाह दिलों की दुनिया बदल दे, अल्लाह गफलतें दूर कर दे, अल्लाह जिदबाजियां दूर कर दे। जिसने फजर की नमाज भी बाजमात पढ़ी, जिद को छोड़ दिया, गफलत को छोड़ दिया, इशा भी बाजमात पढ़ी, फजर भी बाजमात पढ़ी, अल्लाह इस बंदे को सारी रात तहज्जुद में कुरान पढ़ने का सवाब अता कर देते हैं। यह है बरकत। कौन है हासिल करने के लिए, कौन है इस बरकत को समेटने के लिए कोशिश करने वाला। और 7वीं हदीस, सुबह का वक़्त बाबरकत है। सुबह का वक़्त उठने वाले, कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, ये वो खुश नसीब हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, इन्नकुम सतरौन रब्बकुम कमा तरौन हादल कमर। फरमाया ऐ मेरे सिहाबा, आओ सुनो, फजर के वक़्त की बरकत और रहमत, किसी खसारे में न रह जाना। फरमाया मेरे सिहाबा, जिस तरह तुम ज़मीन पे खड़े होके रात को आसमान पे चमकता हुआ चांद देखते हो, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तुम्हें अपनी जन्नत में इसी तरह अपने दीदार अता करेगा। अपने खालिक व मालिक की ज़ियारतें करोगे, दीदार करोगे। अगर अपने मालिक का दीदार चाहिए, बाबरकत वक़्त है फजर का। अगर तुम फजर और असर की नमाज वक़्त पे पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत के वारिस भी बनाएगा और जन्नत में अपनी ज़ियारतें भी अता करेगा। यह है बरकत। जिसको खालिक व मालिक का दीदार हो गया, ज़ियारत हो गई, इससे बड़ी बरकत कोई नहीं है। और ये बरकत उस मुसलमान को नसीब होती है जो फजर के अंधेरे में अपनी गफलत को छोड़ के, बिस्तर को छोड़ के अंधेरे में आके नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा होता है। और 8वीं हदीस, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तरफ सारी दुनिया के खजाने हों, सारी दुनिया की दौलत हो, और दूसरी तरफ फजर की 2 सुन्नतें जो तुम नमाज से पहले पढ़ते हो, रकअता अल फजरी खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। फरमाया दुनिया के सारे खजाने, मालो दौलत
جس کے لیے تم سارا کچھ خرچ کر ڈالتے ہو، بھینس بیچ دی، زمین بیچ دی، باپ کا مکان بیچ دیا، ماں کا سونا بیچ دیا، بہن کا زیور بیچ دیا، کس لالچ میں؟ یورپ کا ویزا لینے کے لیے۔ دادے کی ساری وراثت بیچ ڈالی، کس لیے؟ امریکہ کی نیشنلٹی لینے کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا ساری دنیا کی نیشنلٹیز، ساری دنیا کے ویزے، ساری دنیا کے خزانے ایک طرف، اللہ کے ہاں فجر کی 2 سنتوں کا مقام زیادہ ہے۔ کون ہے تیار یہ کام کرنے کے لیے؟ 7 سمندر پار چلے گئے، باپ کی وراثت، ماں کا زیور، بہن کا سونا بیچ کے چلے گئے، ڈینکیاں لگا کے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے، سر پہ کفن باندھ کے چلے گئے، سمندر میں اتر گئے، ہر کام کر لیا 4 ٹکوں کے لیے۔ اور نبی نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں ساری دنیا کے خزانوں سے قیمتی ہیں۔ کون ہے عمل کرنے کے لیے؟ برکت کہاں ہے؟ شفائیں کہاں ہیں؟ وہ اللہ نے اپنے دین میں اور نبی کے فرمان میں رکھی ہیں۔ ساری دنیا کے ویزے ایک طرف، سونا ایک طرف، چاندی ایک طرف، ان سب کے سامنے فجر کی 2 سنتوں کا مقام اور مرتبہ اور شان زیادہ بلند ہے۔ اللہ کے ہاں یہ زیادہ قیمتی ہیں ساری دنیا کے خزانوں سے۔ اللہ ہمیں فجر کی سنتیں اور فرض باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری حدیث نمبر 9، 9ویں حدیث فجر کے بابرکت وقت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا فجر کے وقت اندھیرے میں اٹھنے کی کتنی قدر ہے، کتنی اہمیت ہے، کتنا فائدہ ہے، کتنی رحمت ہے، کتنی برکت ہے۔ جو بندہ فجر کے اندھیرے میں اٹھتا ہے، سورج کے طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے اس وقت کا تمہیں زندگی میں کتنا فائدہ ہے، تم اپنی کوہنیوں پہ رینگتے ہوئے بھی اگر آنا چاہو تو تم ضرور آؤ، اگر بیمار بھی ہو تو رینگتے ہوئے آ جاؤ، زمین پہ لیٹ کے آ جاؤ، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ فجر کے اندھیرے میں اٹھ کے نماز پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو برکتیں حاصل کرنے کے لیے فجر کے اول وقت میں اٹھنے کے ذوق، شوق اور لگن عطا کر دے، غفلتیں، سستیاں، لاپرواہیاں دور کر دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔